ایک اور بات جو میرے خیال میں بڑا اہم سوال جو مجھ سے پوچھا تھا ایک نوجوان نے جس کو قرآن کی تلاوت کرنے میں مشکل پیش آتی تھی، اس نے کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن اتنا اچھا نہیں پڑھ پاتا، اور اس لڑکی کی کافی حساس طبیعت تھی، بہت حساس۔ ایک بار وہ ریڈیو سن رہا تھا، شاید پاکستان میں کہیں شاید، جس میں ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہ چھوٹا بچہ اتنا پیارا پڑھتا ہے کہ استاد کہتا ہے سبحان اللہ، آپ کا نفس بہت پاک ہے، آپ کی روح بہت نیک ہے، بہت خوبصورت، اسی لیے اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ قرآن اتنی خوبصورتی سے پڑھ پاتے ہو۔ اور جب اس لڑکی نے یہ سنا تو اس بات سے بڑا پریشان ہوا کہ یار شاید میں اس لیے نہیں پڑھ پاتا کیونکہ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں، مجھ میں کچھ کمی ہے، میری روح اتنی اچھی نہیں ہے۔ اور اس نے یہ بات بہت زیادہ دل پر لے لی، اور مجھے یقین ہے کہ اس استاد کا ایسا کہنے کا ارادہ نہیں تھا، ایسا اس نے اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا، لیکن چلیں اس پہ غور کرتے ہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو قرآن کی تلاوت میں ماہر ہے، معزز اور فرمانبردار فرشتوں کی صحبت میں ہوتا ہے، اور وہ جو اڑتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، ہکلاتا ہے، ٹھیک طریقے سے تلفظ ادا نہیں کر پاتا، ایسے لوگوں کو دگنا اجر ملے گا۔ اور اس حدیث کے بارے میں مختلف تبادلہ خیال ہے کہ کیا یہ دگنا اجر ایک عام آدمی جتنا ہے یا یہ دگنا اجر ایک ماہر کی جتنا ہے، اور میرے ذاتی نقطہ نظر کے مطابق یہ ماہر کے دگنے اجر کے برابر ہے، کیونکہ اللہ کامیابی کو نہیں دیکھتا، اللہ کوشش کو دیکھتا ہے، اللہ کوشش کو سراہتا ہے۔ ہم کامیابی کو دیکھتے ہیں، انسان اللہ سے مختلف ہیں، انسان کامیابی کی قدر کرتے ہیں، انسان نتیجوں کو دیکھتے ہیں، منافعوں کو دیکھتے ہیں، کتنا حاصل کیا، کتنا جانتے ہو، کتنا یاد کر لیا، کتنا پڑھ پاتے ہو، ہم صرف مقدار دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہو۔ اللہ ان چیزوں کو ایسے نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتے ہیں کہ تم نے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی۔ اس بات ذرا دھیان سے سمجھیں۔ ایک بندہ ہے اربپتی، وہ 1,00,000 خیرات میں دیتا ہے، یہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صفر، اور وہ 50 روپے دے دیتا ہے، اس کے پاس ٹوٹل 100 روپے تھے، اور اس میں سے 50 روپے وہ دے دیتا ہے۔ وہ 50 روپے اللہ کی نظر میں اس 1,00,000 روپے سے زیادہ قیمتی ہیں جو اس ارب پتی نے دیے تھے۔ اللہ کے نزدیک مقدار نہیں بلکہ معیار کی اہمیت ہے۔ یہی بات کوشش کے ساتھ ہے۔ اگر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ برے انسان نہیں ہیں۔ یہ کہ آپ بار بار کوشش کر رہے ہیں، ہر لفظ پر محنت کر رہے ہیں، بار بار اڑ بھی رہے ہیں، پھر بھی کوشش کر رہے ہیں، اس جد و جہد میں اللہ نے آپ کو ڈالا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو آپ کے لیے آسانی کر دیتے، اگر اللہ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت فصاحت دیتے، اگر اللہ چاہتے تو فرعون کے پاس کوئی وجہ نہ ہوتی ہے کہنے کی وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، یہ تو صحیح بول بھی نہیں پاتا۔ لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات، کمزوریاں اور چیلنجز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی جسمانی معذوری ہوتی ہے، کچھ لوگ نفسیاتی طور پہ پریشان ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں مسائل ہوتے ہیں۔ یہ امتحان اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ ان کو سزا دے رہا ہے یا وہ ہم سے کمتر ہے، ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر ہوں، ہو سکتا ہے وہ ان معذوریوں کمزوریوں کی وجہ سے ہم سے بہت زیادہ بہتر ہوں۔ آپ ایسا بالکل بھی نہ سوچیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے معیار اللہ کے معیار کے مقابل نہیں ہے۔ لوگ تو ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، لوگ ان لوگوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں جنہوں نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ یہ بات میں اپنے عربک اسٹوڈنٹس کو بتاتا رہتا ہوں، عربک کلاس میں آپ لوگوں کو جج ان کی کامیابی کے معیار سے کرتے ہو، جیسے ٹیسٹ کیسا رہا، بولنے میں کیسے ہو، لکھنا کتنا آتا ہے، آپ وہ قواعد کتنا سمجھ آتے ہیں۔ میرا ایک شاگرد تھا، وہ بندہ، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کیا کہوں گا کہ اللہ نے اس کو عربی کے لیے نہیں بنایا نہیں بنایا، لیکن وہ بندہ بہت ذہین ہے، بہت زیادہ ذہین، اپنے پروفیشن میں بہت تیز ہے، جس چیز کو ہاتھ لگائے سونا بن جائے، انتہائی جینیس ہے۔ اور جب بات آتی ہے عربی کی تو بیچارہ بڑی مشکل سے 30 لے پاتا ہے، ٹیسٹ میں نہیں کر پاتا۔ اور یہ بندہ اتنی پڑھائی کرتا ہے، اتنا پڑھتا ہوا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ گھنٹوں پہ گھنٹے ہر دن بیٹھا رہتا ہے، وہ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اور فیل ہو تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، کئی دن تک پڑھائی نہیں کرتے۔ یہ بندہ اپنی تمام غلطیوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، ریویو کرتا ہے۔ اور وہ میرا دوست تھا، میرا شاگرد بننے سے پہلے، اور میں اس کو فون کروں کہ یار چلو کہیں باہر چلتے ہیں، اور آگے سے نہیں مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ میں اس کو دن میں استاد ہوں اور رات میں چلو یار کہیں چلتے ہیں، لیکن نہیں مجھے پڑھنا ہے۔ حالانکہ وہ باقی شاگردوں جتنے نمبر دور تک نہیں لا سکتا، میں اس کی زیادہ عزت کرتا ہوں، اور میں یقین ہے کہ اللہ اس کو بہت اجر دے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے محنت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، جس کی اللہ بہت قدر کرتا ہے، اور کبھی اللہ آپ کو مشکل میں اسی لیے ڈالتا ہے کہ آپ کے درجات بلند کرے، اسی طرح وہ آپ کے درجات بڑھاتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ آپ کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں اور آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کریں کہ مجھے کتنا کم آتا ہے، میں کتنا تھوڑا جانتا ہوں، اس چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں جو اللہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے۔
یہی اصل حقیقت ہے۔ قرآن میں آیا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کی نظر میں تم میں سے سب سے زیادہ عظیم وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بارے میں کبھی کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم۔